لیکن ایک ساتھی نے ایک بات بتلائی، اب سے کئی 1 سال پہلے بتلائی تھی کہ مولانا یوسف کی کوئی کتاب ہے، شاید آپ کے پاس بھی ہو، کلمے کی دعوت، مولانا یوسف صاحب کی ہے وہ. تو اس میں انہوں نے پڑھا تھا، میں نے تو پڑھا نہیں، لیکن انہوں نے اس کے بعد ڈھونڈا، ان کو دوبارہ نہیں ملا. وہ تھوڑے پڑھے لکھے کم ہیں، مطلب پڑھ لیتے ہیں لیکن بہت کم. اب جیسے پڑھ لی کوئی چیز کو ڈھونڈ نہیں پاتے ہیں، اس طریقے سے کا حساب ہے. تو انہوں نے پڑھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والے کو جیسے عمل بتلاتے تھے، تو جیسے عمل بتلایا تو اس کے بعد پھر نگرانی کرتے تھے. تو اگر وہ عمل کرنے والا، عمل پوچھنے والا اس عمل پر جمع رہا تو اس کی پہچان تھی کہ یہ مومن ہے. اور اگر اس عمل کو پوچھ کر سبب میں چلا گیا تو اس کی پہچان تھی کہ منافق ہے. یہ حضرت کے بیان میں انہوں نے خود پڑھی بات. تو یہی بات ہے کہ عمل ہونے کے بعد آدمی سبب کی طرف دھیان ہے اور سبب کی طرف یقین ہے تو یہ منافقت ہے. اور سبب ہمارے ہاتھ میں ہے تب بھی ہو، یہ کچھ نہیں ہے، یہ غلط ہے، کریں گے تو اللہ نماز پر ہی. لیکن ہمارے ساتھ اگر ایسا نہیں، ابھی ہمارا یقین بنا تو دھیان نماز کی ہی طرف ہے، تو انشاءاللہ یہ ایمان کی علامت ہے. یہ صحیح ہے. ہاں، جب عمل سے کام بن جائے گا تو یقین میں وہ چیز آ جائے گی. لیکن ایمان ہے، ایمان ہے. یقین جب اور اس کا ایک اسٹیپ اور بڑھ جائے گا، یقین میں بات آ جائے گی، عمل سے کامیابی لے لیں گے اللہ سے. جی جیسا بدر تک صحابہ ایمان والے تھے، تبھی اللہ کی نصرت آئی، کیونکہ اللہ کی نصرت غیر ایمان والوں کے ساتھ نہیں آ سکتی. لیکن جب نماز پر اللہ نے کر کے دکھلا دیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب اس سے ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ گئے، یقین میں وہ چیز آ گئی. یقین میں وہ چیز آ گئی. یہ ہے بات. تو الحمدللہ ایسا معاملہ ہوا جی. ان سب لوگوں نے خود مطلب فون آ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں، بھئی ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی. تو جب یہ اللہ کے یہ کہنا کہ اللہ کریں گے یہ تو بڑا آسان ہے، لیکن اللہ کے غیر سے نا امید ہونا اصل ہے. ہاں، جب نا امید ہوں گے تب سمجھ میں آئے گی اللہ کریں گے، وہی اصل ہے. ہاں، اگر دوسروں سے امید جڑی رہی اللہ کریں گے تو یہ تو وہی ہے اس چھوٹے سے بچے کی طرح. نہیں، دوسروں کی امید لے کر آپ کسی کے پاس جاؤ گے کوئی مسئلہ کہیں نہیں حل ہوگا. آپ کو کوئی بیماری اگر بھی آ گئی اور اس لائن کے سب سے ماہر ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اور آپ کو یہ بھی ہے کہ دوسری دوائیں بھی کھائیں گے ہم، اور اس ڈاکٹر کے سامنے کہہ دو کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بھی چلے آئیں کیونکہ آپ سب سے بڑے ماہر ڈاکٹر ہو، لیکن ہماری ہومیوپیتھک دوا چل رہی ہے، وہ چلتی رہے گی. اور ابھی حکیم صاحب کو ہم دکھلاویں گے، وہ بھی دوا کھاتے رہیں گے، اور آپ پہلے تو کہیں گے انہیں کے پاس جاؤ، ہمارے پاس نہ آؤ. صحیح بات ہے. یہی بات ہے. کوئی بھی لائن میں آپ دیکھ لو، دنیا کے کسی بھی معاملے میں. جی. اب ان کے یہاں ایک جوڑ رکھا ہوا ہے، یہی ہمارے قریب بھی ہے، ریڑھی تاجپورہ. تو اس کے لیے سفیان ہے، ایک حاجی شوکت ہے، ان کو طے کیا ہے کہ کسی کو باہر تذکرہ نہیں کرنا ہے، اور ان لوگوں پر جتنے مشورے کے ساتھی ہیں سب پیسے جمع کر دو، اور نام لکھنا، کوئی بھی نہ مانگے دے اس سے بھی لے لو. اور پھر واپسی میں جب پیسے بچ جائیں گے تو ہم واپسی لوٹائیں گے بھی ان کو. تو سفیان آیا تھا میرے پاس رات کہ یار مجھے ایسے ایسے انہوں نے کیا ہے. میں کہا آپ بیٹھے کیوں ان کے پاس، وہ تو کریں گے ہی. وہ تو حالانکہ آپ سے زیادہ محنت کرنے والے ساتھی موجود ہیں، آپ کو طے کیوں کیا؟ تاکہ تم ان کے نظام سے جڑو. نہیں تو آپ تو مشورے میں ہی بیٹھ رہے، ملاقات نہیں کر رہے، دعوت نہیں دے رہے، 2.5 گھنٹے نہیں لگا رہے، تو آپ کو کیوں ذمہ دار کیا انہوں نے؟ اس لیے کیا ہے کہ یہ ہمارے نظام سے کٹے ہوئے ہیں، نظام میں جڑے ہیں. جس دن نظام چل جائے گا تو کہہ دیں گے سفیان یہ ہے اور وہ ہے، تو آپ کو لات مار دیں گے. اچھا، یہ بھی سمجھو جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس نظام کو نبیوں والا کام تسلیم کیا، اور اس نظام کو نبیوں والا کام کہہ رہے ہیں. حالانکہ
نبیوں کا یہ کام نہیں ہے. نبیوں کا کام یہ ہے کہ اللہ سے ہونے کا سمجھانا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ کے یہاں سے عمل لے کر جو نبی آتے تھے اس سے کامیابی دلانے کی محنت دلانا، یہ نبیوں کا کام ہے. ہاں. باقی اس بات کو کس طریقے سے آپ سمجھا رہے ہو، کس طریقے سے کہہ رہے ہو، وہ طریقے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے. ہاں. تو جیسا ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ پھر آپ لوگ بھی تو یوٹیوب پر اپنے بیان ڈال رہے ہو، یہ کہاں سے؟ تو ہم لوگ اس کو نبیوں والا کام کہہ رہے ہیں. ہاں. ہم لوگ تو اس بات کو نبیوں والی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کریں گے نماز پر کریں گے. وہ بات نبیوں والی ہے، طریقہ کوئی بھی اختیار کر لیا. مثال کے طور پر قرآن جو لکھا ہوا ہے، قرآن کے اندر جو خدا کی باتیں لکھی وہ خدا کا کلام ہے نا. ہاں. کوئی جو کاغذ پہ لکھا اس کاغذ کو خدا کا کاغذ کہتا ہے؟ نہ. وہ جو جزدان میں رکھا اس کو کوئی خدا کا جزدان کہتا ہے کہ خدا کا ہی ہے؟ ہاں، قرآن سے جڑا ہوا تو اس کا حفاظت اور اس کا احترام کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے. ہاں. لیکن کپڑا تو یہاں مارکیٹ کے اندر تیار کیا گیا ہے. ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی جو لکھائی کی گئی تھی اس پتھروں پر یا چمڑے پر یا دیگر چیزوں پر لکھائی کی گئی تھی، ہڈیوں پر الگ الگ جمع تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں جو جمع کیا گیا ہے اس زمانے کا جو کاغذ رہا ہوگا وہ جو بھی رہا وہ الگ رہا ہوگا. آج کے زمانے کا کاغذ الگ ہے. تو کوئی یہ نہیں دعویٰ کرتا ہے کہ صاحب یہ حضور کے زمانے کا کاغذ ہے یا حضور کے زمانے کی سیاہی ہے، یہ اللہ کے یہاں کی، یہ اس کی کوئی نہیں دعویٰ کرتا. اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں خدا کا جو کلام ہے وہ اصل ہے، خدا کا کلام. ایسے ہی جو بات کہی جا رہی خدا کی وہ بات اصل ہے. وہ بات اصل ہے. جو ذریعہ آپ نے اپنایا ہے وہ ذریعہ خدا کا ذریعہ نہیں ہے. تو اس لیے جو یہ کہہ رہے ہیں طریقہ کار کو نبیوں والا ثابت کر رہے ہیں، یہ جھوٹی بات ہے. ہم لوگ کے جو بیان یوٹیوب پر جا رہے ہیں، جو چینل سے چل رہے ہیں، ہم لوگ اس کو کوئی نبیوں کا کام تھوڑے، کوئی چینل کو کوئی نبی کا تھوڑے کام کہہ رہے ہیں. ہم لوگ جب ہم اس کو کہتے ہیں نبی کا کام ہے تب تم کہتے، اور پھر تم کہہ رہے ہو اگر باطل ہے تو تمہاری بھی ساری چیزیں باطل ہیں. حضور کے زمانے میں میک نہیں تھا، آپ میک کیوں استعمال کرتے ہو؟ اس زمانے میں جو طریقہ تھا مکبر رہے ہوتے تھے، جہاں تک بات اصل آدمی کی پہنچ پاتی اس کے بعد اس سے آگے مکبر آواز پہنچاتے تھے، وہ طریقہ اپنا ہوا. اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں پر گئے ہیں، آج بھی اونٹوں پر جاؤ، گھوڑوں پر جاؤ. تو ذریعہ جو جیسا مسجد کے لیے ہے، آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے کچی زمین تھی، بعد میں جو ہے جب بارش ہوتی تھی گیلی ہو جاتی تھی تو صحابہ جو ہے کنکریاں لا کر ڈال دی تھی صفوں کی جگہ پر. گول گول جو پٹیاں ہوتی وہ کنکریاں لا کر ڈالی گئی تھی، کوئی فرش نہیں بنایا گیا تھا. آج کے زمانے میں سنگ مرمر لگ رہا ہے، ٹائلس لگے ہیں، اس پر قالین بچھ رہے، چٹائی بچھ رہی ہے. تو اس کو کوئی حضور کا عمل نہیں کہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نماز، وضو میں جو سنتیں ہیں فرائض ہیں وہ حضور کا عمل اللہ کے حکم کہے جائیں گے. وضو خانہ جو بنایا جا رہا ہے جیسے آج کے زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا وضو خانہ بنایا گیا تھا؟ اس کو کوئی تھوڑے کہتا ہے کہ یہ وضو خانہ سنت ہے. لوگوں کی ضرورت کے بعد سے بنا دیا گیا. پہلے زمانے میں ایسے لوگ گھر سے کرنے آتے تھے، پھر کنویں بنائے گئے، ہینڈ پمپ لگائے گئے، پھر لوٹے آئے، اب جو ہے ٹوٹی لگ گئی. آگے اور زمانہ بڑھے گا، ہو سکتا ہے اور سسٹم بنے، آٹومیٹک بن جائے. لیکن اس کو کوئی سنت اور فرض کا درجہ نہیں دیتا ہے. ہم لوگ یہاں سے دھوکہ دیتے ہیں. اختلاف جو ہے یہ ہے بہن، یہ طریقہ کار نبیوں والا کام نہیں ہے. جی جی جی. ہاں 2000 آدمی جمع ہوں گے اور پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے علاقے سے. ہاں تو اکٹھا کریں گے. اب یہ دیکھو پورے علاقے میں پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے اور صرف 2000 آدمی جمع ہوں گے. اچھا. تو ہم نے کہا بھائی جب پیسہ ایسے اکٹھا کر رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ یقین سب کا سب پیسے پہ ہی ہے. ہاں صحیح ہے. نہیں تو آپ لوگ تو وہاں ٹھہرنے کا انتظام کرتے، اللہ ان کو کھانا کھلاتے، وہ اللہ کیسے بھی کھلاتے. جب آپ نبیوں والا کام کر رہے ہو اور پھر جو آپ کے پاس تھا وہ سب لگا دیتے. اور جو لوگ وہاں پر کر رہے ہیں، جو آدمی یہ بات کہہ رہا ہے کہ ایسے نہیں ایسے، تو وہ اپنے پاس کا لگائے. صحیح ہے بھائی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسباب ضروری ہیں تو اپنے اسباب لگاؤ.
हाँ हाँ। آپ کے پاس جتنا ہے سب لگا دو، جیسے مولانا الیاس نے لگایا، ساری زمینیں بیچ باچ کے لگا دی، سارا پیسہ سب کچھ خرچہ کر دو، آپ پھر آپ کے پاس نہ بچے، مہمان بھوکے بیٹھے ہوں تو پھر آپ ادھار لو، جائے قرضہ لو۔ ہاں اچھا ایک بات اور نکلی ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ مولانا الیاس کے پاس 5,000 بیگھے زمین تھی، تو ایک ساتھی ہمارے پاس ہے کہ یہ بات تو بتلاؤ، اگر مولانا الیاس کے پاس 5,000 بیگھے زمین تھی تو شیخ زکریا بھی تو اسی خاندان سے ہے، ان کے پاس بھی تو 5,000 بیگھے زمین ہونی چاہیے۔ یہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ سنی سنائی باتیں چلی ہوئی ہیں، زمین ہوگی لیکن 5,000 بیگھے بتلاتے ہیں۔ نہیں، اس سے ہے جی اس سے نہیں مطلب ہے، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ لگا دیا تھا اور پھر کوئی اسباب نہیں اختیار کیا، مین بات یہ ہے۔ ہاں ہم تو یہی بات کہتے ہیں، چلو ان کے وہ پاس چاہے 5,000 ہو چاہے 500 ہو، وہ سب لگانے کے بعد انہوں نے اسباب کیا اختیار کیا؟ مین بات یہ ہے، وہ لگاتے رہے، لگانے کے بعد ختم ہو گیا، اس کے بعد کیا کارخانہ کھولا؟ ہاں یہ بتاؤ، کوئی بہت جا کے چندہ مانگا ہو، کسی سے لیا ہو، بتاؤ۔ ہاں ہاں اسے کوئی بتلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں تم دوسروں کے سہارے چل رہے ہو، دوسروں کے سارے چلتے ہیں، وہ تو دینے والوں سے بھی انکار کر دیتے تھے۔ اگر کوئی انہیں دیتا بھی تھا تو تب بھی انکار کر دیتے تھے۔ ہاں اور ایک بات اور سنی ہے، ایک ساتھی نے آگے بتلایا کہ اب تو مرکز سے بھی ترس گئے، دوسرے ساتھی نے پوچھا کیا ہو گیا، کہ اب تو مرکز سپریم کورٹ کے حوالے چلا گیا۔ ہاں تو ہو گیا، ہے جی، ہاں چلا گیا، حکومت نے ابھی جو اس سے پہلے 13 یا کئی تاریخ میں وہ ان کی جو پیشی لگی تھی، ہاں اس میں حکومت نے حلف نامہ لگا کر یہ بات کہی ہے کورٹ سے کہ اس مرکز کو آپ مت کھولیے گا۔ ہے جی، حکومت نے کورٹ سے یہ بات کہی، اپنا حلف نامہ حاصل کر کے کہا کہ مرکز کو آپ مت کھولیے گا، اچھا مرکز کھولنے کا آرڈر مت دیجیے گا، کیونکہ یہ ہماری جانچ کا ایک حصہ ہے، ٹھیک اور اس کی وجہ سے ہمارے باہر والوں سے تعلقات خراب ہوئے ہیں۔ ٹھیک، اور جو پھر مولانا یوسف کے مولانا صاحب کے جو وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ وقف کی پراپرٹی ہے، اس کے ہم ممبر ہیں۔ جی مدرسہ کاشف العلوم سے کہا کہ ہم اس کے ہم ذمہ دار ہیں اس کے، تو جو وقف کا وکیل تھا اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے اپنا ممبر کسی کو بنایا ہی نہیں، ان کو بنایا نہیں ہے، یہ ہمارے ممبر ہی نہیں، تو ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ان کے وکیل نے کہہ دیا؟ وہ جو ان کا وکیل تھا، جو امانت اللہ خان کا وکیل تھا۔ امانت اللہ جو دوسرا مرکز ہے؟ نہیں، امانت اللہ خان جو وقف بورڈ کا چیئرمین ہے دلی کا، اور وہاں کا ذاکر نگر کا وہ ودھائک ہے۔ اچھا اس نے کیا کہا؟ اسی نے کورٹ میں عرضی داخل کی تھی، تو جب مرکز کھلا تھا نماز پڑھنے کے لیے 15 شعبان کو رمضان میں، ہاں ہاں اس کی عرضی پر کھلا تھا، مولانا صاحب نے کوئی اس پہ کاروائی نہیں کی تھی مرکز کھولنے کے لیے، تو وہ وقف کی پراپرٹی ہے، وقف کا چیئرمین وہ ہے۔ تو جب مولانا صاحب کے وکیل نے یہ دعویٰ کیا کہ مولانا یوسف مولانا صاحب کے جو لڑکے ہیں کہ یہ اس کے مالک ہیں، ذمہ دار ہیں، تو وقف کا جو وکیل تھا اس نے کہا ہم نے ان کو ممبر ہی نہیں بنایا اپنا۔ اچھا ہاں انکار کر دیا اس نے۔ اچھا انہوں نے کہا 1 ہفتے کا ٹائم دیجیے، ہم اپنے کاغذ پیش کریں گے، یہ کہا۔ ٹھیک، تو اب اگلی تاریخ لگی ہے اگلے مہینے کی 16 تاریخ کو۔ اچھا دیکھو سارے دعوے ان کے جھوٹے ہوئے، لیکن یہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے سب معاملے جھوٹے ہوتے چلے جائیں گے، اور انہیں کچھ بھی ضرورت نہیں تھی اگر یہ نماز سے کرنا جانتے۔ ہاں بس، اور جو اتنی بڑی بات چلا رہے تھے اور وہ نماز سے کرنے پر خود نہیں یقین جمع ہوا ہے، تو اللہ ایسا کر کے دکھائیں گے۔
سارے کام غلط ہوں گے، ان کے سارے کام جھوٹے دکھائیں گے اللہ سب کو. صحیح. ہاں، کیونکہ امت کو دھوکہ دیا ہے. ہاں اور جتنی بڑی تعداد پر دھوکہ دیا گیا ہے اتنا ہی بڑا دھوکہ اور اتنی بڑے پریشانی ان کو اٹھانی پڑے گی. ہاں ہاں یہی میں لکھ کے دیکھ لوں. چلو ٹھیک ہے امیر صاحب، انشاءاللہ دعا میں یاد رکھنا. انشاءاللہ. السلام علیکم.